السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ سب لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سب کو دونوں جہاں میں خیریت و عافیت سے رکھے۔ میرے محترم، آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر بہت ساری گناہیں تیزی کے ساتھ پنپ رہا ہے، تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ خاص طور پر یہ نئے سال کے موقع پر یا کسی کا برتھ ڈے آ جائے، جنم دن آ جائے تو یہ منانا، اور شادی کے موقع پر یہ بڑے بڑے گناہ انجام دیے جاتے ہیں، جن میں ناچ گانے کی محفلیں سجائی جاتی ہیں اور ناچتے ہیں اور نچواتے ہیں۔ دوست و احباب کو، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو فون کال کے ذریعے، خطوط کے ذریعے یا پھر ایک دوسرے کے تعلق کے ذریعے یہ خبر دی جاتی ہے کہ فلاں دن، فلاں وقت، فلاں جگہ یہ محفلیں سجائی جائیں گی، جس میں ناچ گانے ہوں گے، ڈی جے بجیں گے، اور اس میں ناچنے والی لڑکیاں بلائی جائیں گی، ان کو نچوایا جائے گا۔ اور یہ گناہ اجتماعی طور پر کیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے محترم، میں آپ لوگوں کو بتا دوں، آپ کسی غیر محرم لڑکی کو بلاتے ہیں اور مجلس میں نچواتے ہیں، ان سے گانے کہتے ہیں، وہ گانا گاتی ہیں، آپ ان کی آواز کو سنتے ہیں تو یہ کان کا زنا ہے۔ اگر آپ ان سے باتیں کرتے ہیں تو یہ زبان کا زنا ہے۔ اگر آپ کا پیر ان کی طرف چل کے جاتا ہے تو یہ پیر کا زنا ہے۔ اگر آپ کا دل ان کی طرف مائل ہو جائے تو یہ دل کا زنا ہے۔ میرے محترم، اگر بہت سارے لوگ بے حیا ہوتے ہیں اور ان کو پکڑتے ہیں، چھوتے ہیں تو یہ ہاتھ کا زنا ہے۔ شرمگاہی کا زنا نہیں، ہر عضو کا زنا ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، کیونکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ صرف شرمگاہ کا زنا ہوتا ہے۔ نہیں، ہاتھ کا بھی زنا ہے، کان کا بھی زنا ہے، زبان کا بھی زنا ہے، پیر کا بھی زنا ہے، اور شرمگاہ کا بھی زنا ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک حدیث بتاتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ معراج پر گئے تو ایک مقام کو دیکھا، وہاں ایک غار ہے، اور اس غار کی شکل یہ ہے کہ اس کا اوپر کا حصہ تنگ اور نیچے کشادہ ہے۔ جی، نیچے کا حصہ کشادہ ہے، اور اس میں آگ بھڑک رہی ہے، شعلے بھڑک رہے ہیں، اس میں بہت مرد اور عورتیں ننگی ہیں، اور جب وہ شعلہ نیچے سے اوپر کو آتا ہے تو اس کے ساتھ سارے لوگ اوپر کو آ جاتے ہیں، اور جب وہ شعلہ نیچے کو جاتا ہے تو اس کے ساتھ سارے لوگ نیچے کو چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو عذاب جو مل رہی ہے، یہ سزا جو مل رہی ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ بدکار لوگ ہیں، یہ زناکار لوگ ہیں، جو ہاتھ کا زنا کرتے تھے، پیر کا زنا کرتے تھے، زبان کا زنا کرتے تھے، کان کا زنا کرتے تھے، اپنے شرمگاہ کا زنا کرتے تھے۔ بتائیے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ صرف شرمگاہ کا زنا ہوتا ہے۔ میرے محترم، ہر عضو کا زنا ہے۔ اس لیے ایسے محفل میں بالکل ہی نہ جائیں، ایسے شادی میں بالکل ہی شریک نہ ہو کہ جس میں ڈی جے بج رہے ہوں، گانے بج رہے ہوں، اور ناچ کی محفلیں سجی ہوں۔ بھلے ہی وہ ناراض ہو جائے، آپ اس میں شریک نہ ہو۔ اللہ کو ناراض نہ کیجیے، وہ ناراض ہو جائیں گے، آپ منا لیں گے، لیکن اللہ کو منانا آسان بات نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم، نہ برتھ ڈے منائیں، نہ
کوئی محفل نہ نیا سال منائے اور نہ کوئی ایسی محفل میں بالکل ہی شریک نہ ہو۔ میں آپ لوگوں کو ایک حدیث بتاتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، پیاری حدیث ہے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو نیکی کی طرف بلائے، اچھے کام کی طرف بلائے، تو جتنے ان کے پیروی کرنے والے ہوں گے، جتنا ثواب ان کو ملے گا اتنا بلانے والے کو بھی ملے گا، اور اس کے حصے میں سے کچھ بھی کم نہ ہوگا۔ اور جو اگر کوئی شخص کسی کو برائی کی طرف بلائے، برائی کی عادت ڈلوائے، تو جتنا گناہ کرنے والے کو ہوگا اتنا ہی گناہ بلانے والے کو بھی ہوگا، اور اس کے حصے میں سے کچھ بھی کم نہ ہوگا۔ اس لیے میرے محترم، تنہائی میں گناہ کرنا ایک الگ بات ہے اور اجتماعی طور پر گناہ کرنا الگ بات ہے۔ آپ اجتماعی طور پر گناہ کر کے ایک دوسرے کے گواہ بنا رہے ہیں۔ تنہائی میں گناہ کریں گے، اللہ سے توبہ کر کے اللہ معاف کر دے گا، لیکن اگر آپ اجتماعی طور پر گناہ کر رہے ہیں تو ایک دوسرے کے گواہ بن رہے ہیں۔ تو اس لیے ایسے محفل میں، ایسے مجلس میں جانے سے خود کو بھی پرہیز کریں اور اپنے معاشرے کے نوجوان بھائی اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں اس کو بھی پرہیز کریں۔ دوسری بات، اگر آپ کسی گناہ میں ڈوب چکے ہیں، شراب کے گناہ میں یا پھر زنا کی لت لگ چکی ہے، آپ زنا سے بچنا چاہتے ہیں، شراب سے بچنا چاہتے ہیں، کوئی بھی گناہ ہو آپ ان سے بچنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر روئیں، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کریں۔ دوسری بات، اگر آپ شراب کے عادی ہیں تو شراب چھڑانے کے لیے بہت سارے آج کل دوائی چل چکے ہیں، آپ ڈاکٹر سے رابطہ قائم کریں اور ان سے یہ کہیں میرے اندر شراب کی عادت ہے، میں چھوڑانا چاہتا ہوں، زنا کرنے کی عادت ہے، زنا کی طرف مائل ہو جاتا ہوں، مجھے یہ سب چھوڑنا ہے۔ ان سے رابطہ قائم کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اندر روحانی پیدا کریں۔ روحانی پیدا کرنے کے لیے آپ علماء کرام کی صحبت میں بیٹھیں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، اور خاص طور پر ہو سکے تو 4 مہینے میں نکل جائے۔ پھر دیکھیے، جو عادت، جو گناہ آپ کے اندر پیدا ہے نا، وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا۔ 4 مہینے میں نکل جائیے، انشاءاللہ اس گناہ سے آپ بچ جائیں گے۔ یہ گناہ چھوڑنے کا آسان طریقہ ہے اور آپ کے دل کے اندر روحانی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے میرے محترم، ایسے محفل سے بھی بچیں اور اپنے معاشرے کو، سماج کو بھی بچائیں، اپنے نوجوان بھائیوں کو بھی بچائیں۔ جو حدیثیں بتائی گئی ہے اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔